ناظرین گرامی، یقیناً ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی کئی سوالات پیدا ہوتے ہوں گے کہ دجال کیسا پیدا ہوگا، اس کے ماں باپ کون تھے اور اس کی بیوی کون تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ دجال ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مخصوص مدت تک مؤخر کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے۔ لیکن وہ کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا؟ اس بارے میں احادیث میں آتا ہے یہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ بعض علماء کے مطابق دجال جاپان کے قریب شیطانی سمندر میں مقید ہے، جبکہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق دجال کا ظہور مشرق کی سمت سے ہوگا۔ احادیث میں بھی یہ بیان ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکاروں میں اکثریت بھی یہودیوں کی ہوگی۔ آج دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذاہب، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، سب ایک ایسی ہستی کے منتظر ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے مسیحا و نجات دہندہ سمجھی جائے گی۔ عیسائی روایت میں کہا گیا ہے یہ دجال ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوگا جو بظاہر نیک اور ایماندار ہوگا۔ اس کے والدین برسوں سے اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے اور بالآخر ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو دراصل دجال ہوگا۔ اس کی پیدائش پر وہ خوشیاں منائیں گے، مگر وہ بچپن ہی سے گستاخ اور بے ادب ہوگا۔ یہودی دجال کو اپنا مسیحا یعنی نجات دہندہ مانتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق ان کا مسیحا یہودی النسل ہوگا، حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا وارث بنے گا۔ وہ عام انسانوں کی طرح گوشت پوست والا ہوگا، مگر غیر معمولی طاقتوں اور علم کا حامل ہوگا۔ یہودی علماء کا ماننا ہے کہ وقت مقررہ سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ ان کا نجات دہندہ ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا خدا اسے اس کا مقام بتائے گا اور پھر وہ حیرت انگیز قوتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ وہ عظیم رہنما، عالم اور سپہ سالار اور بادشاہ سمجھا جائے گا۔ یہودی عقیدے کے مطابق وہ دنیا بھر کے مظلوم یہودیوں کو جمع کر کے انہیں اسرائیل میں آباد کرے گا۔ وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا اور تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ چھیڑ دے گا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو دوبارہ عروج پر لے جائے گا، جس کی سرحدیں دریائے فرات سے دریائے نیل تک پھیلی ہوں گی۔ یہودی کتابوں میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل کے لیے مخصوص کی ہے، اسی لیے وہ دجال کو ایک عظیم پیغمبر مانتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم درجے والا۔ ان کے مطابق دنیا کے تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے اور صرف یہودیت باقی رہے گی۔ جو یہودی نہیں ہوں گے وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ان کے عقیدے کے مطابق دجال ایک خوبصورت نوجوان ہوگا، لیکن اسلام کے مطابق دجال ایک بدصورت، کانا اور خوفناک شخص ہوگا۔ اس کے گھنگریلے بال ہوں گے جیسے سانپ اس کے سر سے لٹک رہے ہوں۔ وہ ایک جگہ نہیں رکے گا۔ اس کا رنگ سرخی مائل سفید، پیشانی چوڑی، گردن موٹی، کمر جھکی ہوگی۔ وہ باز ہوگا اور اولاد پیدا نہیں کر سکے گا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے صرف ایمان والے پڑھ سکیں گے۔ کچھ روایات میں دجال کے والدین کا ذکر آتا ہے کہ 30 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جو دراصل دجال تھا، مگر یہ روایت سندن کمزور ہے۔ امام برزنجی کے مطابق دجال کے آباء و اجداد جنات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی اور اس کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے جڑا ہے۔ حضرت سلیمان نے جنات کو قید کیا تو انہی میں دجال کے اجداد بھی شامل تھے۔ پاکستان کے ایک معروف عالم کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہوئی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کے مطابق دجال انسان، جن اور ایک عجیب مخلوق کے ملاپ سے پیدا ہوا۔ اللہ نے جب انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس کے بعد وہ دونوں دنیائیں الگ ہو گئیں۔ اسی دوران ایک جن نے انسان سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تب ایک اور مخلوق جساسا
سامنے آئی جو نہ انسان تھی نہ جن بلکہ کسی جانور کی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ جساسا نے خود کو ان دونوں کے درمیان پیش کیا اور اس کے بطن سے ایک تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال کہا گیا۔ فرشتوں نے دجال کو زنجیروں میں جکڑ دیا تاکہ وہ دنیا کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جساسا آج بھی زمین و سمندر میں گھوم کر دجال کو خبریں پہنچاتی ہے۔ حضرت تمید داری رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کا واقعہ بتایا جس میں انہوں نے دجال کو ایک جزیرے میں قید دیکھا۔ حضرت عثمہ بنت یزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے 3 سال قحط پڑیں گے۔ پہلے سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی، دوسرے سال 2/3 اور تیسرے سال بالکل بارش بھی نہیں ہوگی۔ زمین کچھ پیدا نہیں کرے گی، جانور ہلاک ہو جائیں گے اور لوگ سخت آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آخر کار دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے نازل ہوں گے اور اللہ کی وحی کے مطابق مومنوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جائیں گے۔ تب اللہ یاجوج ماجوج کو پیدا کرے گا جو زمین پر پھیل جائیں گے اور تباہی میں جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے بیت المقدس کے قریب پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسماں والوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دجال آج کہاں ہے اور کس حالت میں ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ہمیں بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔